کل ہماری بات یہاں پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ غزوہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بہت سارے منظر دیکھنے کو ملے، لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ آج کی آیات ہمیں وہ نقشہ ضرور دکھائیں گی کہ مسلمانوں کی اپنی اندرونی حالت کیا ہو چکی تھی۔ معاملہ کچھ یہ تھا کہ عرب کے بہت سارے قبائل نے مل کر مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کا ارادہ کیا اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ اندر سے بنو قریظہ اور مدینہ کی مغربی جانب سے کفار مکہ اور مدینہ کی مشرقی جانب سے یہود کے اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان سب نے ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بولا۔ یہ ایسی کیفیت تھی کہ جس میں ایک عام مسلمان بندہ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، اور تو اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے جو ابھی نئے نئے اسلام کے اندر آئے تھے وہ زیادہ متزلزل ہو رہے تھے، کیونکہ کیفیت حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق بھی کھود رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی تربیت بھی کر رہے تھے، کفار سے جنگ بھی کر رہے تھے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسلسل تیر کی جو ہے وہ تیر ادھر سے آتے تھے اور ادھر سے یہ تیر جاتے تھے، یہ ہلکی پھلکی جھڑپ جاری تھی۔ اور پھر مزیداری کی بات اس میں یہ کہ اندر جو بنو قریظہ تھے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچوں اور ان کی عورتوں کو حفاظت کے طور پہ بھیج دیا تھا، ان لوگوں نے بھی بدعہدی کر دی، اور یہودیوں میں سے ایک یہودی وہ اس قلعے کا چکر لگانے کے لیے آیا جہاں پر یہ سارے لوگ موجود تھے۔ وہاں پر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے۔ جب وہ یہودی قلعے کا چکر لگا رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ کے رسول کی پھپھی ہیں، انہوں نے حسان کو کہا کہ حسان اس شخص کو قتل کیجئے، یہ شخص یہاں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، خبر لینے کے لیے آیا ہے کہ قلعے کے اندر کون ہے، تو آپ اس کو قتل کیجئے۔ سیدنا حسان نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، یہ بڑے آدمی تھے، تو سیدہ صفیہ کہنے لگی تو پھر میں اس کو قتل کروں گی۔ سیدہ صفیہ نے اپنا خنجر لیا اور اس شخص کے اوپر مارا، پھر جب وہ نیچے گرا تو جا کر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی فوج کی طرف پھینک دیا، جس سے یہودیوں کے اندر بزدلی پھیل گئی اور وہ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے اندر بھی فوج رکھی ہوئی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف عیینہ بن حصن نام کا ایک شخص اپنے قبیلے کو، بنو غطفان جو اس کا قبیلہ تھا وہ، اور بنو غطفان کے جو حلیف قبائل تھے جو ارد گرد کے لوگ رہنے والے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ عوف بن مالک بنو حذیل کو اکٹھا کر کے لایا، اور اسی طریقے سے ایک اور شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے قبائل کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ دوسری طرف سے قریش مکہ اور قریش مکہ کے سارے حلیف یہ مغربی جانب سے اللہ کے رسول پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف سے اوپر جو مشرقی جانب تھی ادھر سے یہودیوں نے اور دیگر کفار نے حملہ کر دیا۔ یہ وہ کیفیت بنی کہ مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان اب پس رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہاری اوپر کی جانب سے آئے، مراد اس سے مشرقی علاقہ ہے، مدینہ کی مشرقی جانب جو اونچی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر کی جانب سے بھی آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو مدینہ کی مغربی جانب جھکی ہوئی تھی، نشیبی جگہ پر تھی، وہاں سے بھی تمہارے اوپر مشرکین نے حملہ کیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ وہ وقت تھا کہ آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، یعنی کہ موت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے پسے جانا اور اپنے بیوی بچوں کے سامنے مارے جانا،
اس قدر حالات شدید تھے۔ یہ عام حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت زیادہ پریشان ہو، نفسیاتی طور پہ اس کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہو، ذہنی خلجان کے اندر وہ شخص مبتلا ہو، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ یا تو وہ ایک ہی جگہ پر دیکھتا رہتا ہے، یا اس کی آنکھیں پھڑپھڑا رہی ہوتی ہیں، یا وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو ادھر ادھر گھما رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ زاغت الابصار، آنکھیں پھر چکی تھی، کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہوں کو آ رہے تھے، دل منہوں کو آ رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو مال کا لالچ رکھتا ہے اور جب اس کو کسی کام کی طرف بلاؤ تو بزدلی دکھاتا ہے، بدترین دل والا، بدترین جسم والا۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بزدل شخص کو اس لیے بزدل کہا جاتا ہے کہ اندر کا جو پھیپھڑا ہے اس میں ہوا بھر جاتی ہے۔ وہ ہوا جب بھرتی ہے تو یہ کلیجہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دل گھبرا رہا ہے یا منہ کی طرف آ رہا ہے، تو وہ اس کے ہوا بھرنے کی وجہ سے ہمارا کلیجہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے انتہائی بزدلی کی حالت سے تعبیر کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر ہی نہیں، باقی تمام زبانوں کے اندر بھی بزدلی کو اسی بات سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور اس وقت تمہارے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام نے بزدلی دکھائی؟ نہیں، مراد اللہ رب العالمین یہاں پر ان کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ تمہاری حالت یہ ہو چکی تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنا شروع کر دیے۔ اب اللہ رب العالمین کے بارے میں گمان کرنا، اور پھر یہ بات کہ طرح طرح کے گمان کرنا، یہ تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا پکے ایمان والے صحابہ کرام نے بھی اللہ رب العالمین کے متعلق عجیب و غریب گمان کیے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت سارے منافق جو تھے، جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، وہ لوگ اس بات کو بہت زیادہ اچھال رہے تھے کہ دیکھو جی ابھی تک اللہ کی مدد نہیں آئی، اگلی آیت میں ان کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر جو ان کا گمان کرنا تھا، اور وہ لوگ جو بھی اپنے ایمان میں مضبوط نہ ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مدد کب آنی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے۔ ایک تو اس کا یہ بات ہے کہ اللہ نے سب کو اس کے اندر کہہ دیا کہ تم سارے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس سے ساری قوم گندی تو نہیں ہو جاتی، لیکن اس ایک مچھلی کی وجہ سے ہم پورے تالاب کے اوپر وہ حکم لاگو کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین چند بندوں کی وجہ سے سارے لشکر کی حالت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہوا علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی میرا بھائی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کے دلوں کی حالت کو کیونکہ جان لیا تھا، اللہ رب العالمین کو علم تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ طرح طرح کے گمان تو دل میں آ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے اپنے منہوں سے اس کا اظہار نہیں کیا، اپنے منہوں سے وہ بات نہیں نکالی جو ان کے دلوں میں آ رہی تھی۔ یہی وہ معاملہ ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لوگوں کو اس طرح سے آزماتے ہیں، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو ہم نے تمہیں ہلایا نہیں، ابھی ہم نے تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ تم سے پہلے لوگ جب مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، ان کی آزمائش کی گئی، ان کا امتحان لیا گیا، تو اتنا کڑا امتحان لیا گیا کہ مومن تو مومن، وقت کا رسول بھی بول اٹھا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، مومنوں یاد رکھو کہ اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے۔ مومنوں کے دل میں خیالات آ رہے تھے، جیسے ہم لوگوں میں سے اکثر ایمان والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہ توکل پورا ہوتا ہے، لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے تب وہ اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اور یہ نیگیٹو پوائنٹ بھی سوچ لیتے ہیں، پازیٹیو پوائنٹ بھی سوچ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی بنی ہوئی تھی، وہ اظہار نہیں کر رہے تھے زبان سے، اور یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے پہلی امتوں کو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے خیالات پر ہماری پکڑ نہیں کرنی۔ ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم،
اللہ رب العالمین نے میری امت پر اپنا فضل کیا ہے اور ان کے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنے دل میں ایسی باتیں محسوس کرتا ہوں کہ جو میں زبان پر لاؤں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، اتنی وہ بری باتیں میرے دل کے اندر آتی ہیں، لیکن میں ان کو اپنی زبان کے اوپر نہیں لاتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ذاک صریح الایمان، یہ تو پکے ایمان کی نشانی ہے، آپ اپنی بات کو زبان کے اوپر نہیں لے کر آتے، آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، دل میں وسوسہ آتا ہے اعوذ باللہ پڑھ لیجیے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں ہنالک، یہ وہ وقت تھا کہ ابتلی المؤمنون، مومنوں کی آزمائش کی گئی، مومنوں کو آزمایا گیا، مومنوں کو مبتلا کیا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ پکڑ کے ہلا کر رکھ دیے گئے۔ زلزلے کا ایک معنی تو جیسے زمین کا زلزلہ ہوتا ہی ہے، یہ اندر سے ہلا کر رکھنا ہے کہ دیکھو بنو قریظہ نے بھی اندر رہتے ہوئے بدعہدی کر دی، پھر ہر طرف سے فوجیں بھی آ گئیں، پھر تمہارے اوپر رزق کی کمی بھی ہو گئی، پھر ادھر سے منافقین نے اپنی بکواسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو تمہاری جو کیفیت بنی تھی تم تو ہل کر رہ گئے تھے۔ جیسے اچھا بھلا آدمی پریشانی کے عالم میں وہ سٹھیا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر ایسی کیفیت آئی کہ وہ ہل چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ہلا دیا۔ جب یہ بندہ ہلایا جاتا ہے تب انسان کو اپنی حالت اور اپنی اصل اوقات کا علم ہوتا ہے کہ میری تو کچھ حیثیت ہے ہی نہیں، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، یہ سارا اللہ کے بلبوتے پر ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے پچھلی آیت میں کہا کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اس وقت جان چھڑا دی تھی، تمہاری مدد کر دی تھی۔ لیکن اس وقت ایک دوسرا گروہ جو منافق تھا، یہ پہلے تو چپ چاپ کر کے بیٹھے رہے، لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ محاصرہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ مسلمان ادھر جا کر لڑ رہے ہیں نہ وہ ادھر آ کر لڑ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر تو بڑی مشکل آ رہی ہے۔ اس دوران میں ہوا یہ کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، خندق کی کھدائی کے دوران ایک چٹان سامنے آ گئی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کے اوپر اللہ اکبر کہہ کے پہلی ضرب لگائی، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا اور اس میں سے روشنی نکلی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں عطا کی گئیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ان شہروں کے اوپر فتح نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے دوسری جو ہے وہ کدال کی ضرب لگائی تو آپ علیہ السلام نے پھر کہا اللہ اکبر، مجھے روم عطا کر دیا گیا، مجھے روم کی چابیاں دی گئیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں یہ عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ آپ نے تیسری ضرب لگائی تو صحابہ کرام کو کہا کہ اللہ اکبر، مجھے اللہ نے حبشہ کی چابیاں عطا کر دی۔ کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ ان کے اوپر ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا حبشیوں کو چھوڑے رکھو جتنی دیر تک وہ تمہیں نہیں چھیڑتے، جب وہ تمہیں چھیڑیں تو تم پھر ان سے لڑ پڑنا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ترکوں سے جنگ نہ کرنا، ان کے اوپر جب وقت آئے گا جب وہ تم سے لڑیں گے تب ان سے لڑائی کرنا۔ اور بعد میں ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے حبشہ والے بھی مسلمان ہو گئے اور ترک بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کہیں تو منافقین نے کہا دیکھو جی ان کا نبی، ہم واش روم میں نہیں جا سکتے اپنے گھر سے باہر نکل کے، اتنے کڑے حالات ہوئے اور یہ یمن جانے کی باتیں کرتا ہے، یہ روم کی باتیں کرتا ہے، شام کی باتیں کرتا ہے، دیکھو کیسا نبی ہے ان کا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافق اس وقت کہہ رہے تھے کہ مَا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ منافقوں کا ذکر بھی کیا گیا اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور پہلے پارے کی آیت بھی ہمیں یاد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں منافقوں کا ذکر الگ سے ہے اور ان لوگوں کا ذکر الگ سے ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ پہلا معنی تو میرا بھائی اس کا یہ ہے کہ جو پہلے منافق مراد ہیں کہ اذ یقول المنافقون، اس سے مراد وہ منافق ہیں جو پکے منافق ہیں، جو پکے منافق ہیں جن کے اوپر حکم لگ چکا ہے کہ واقعتاً یہ لوگ منافق ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ابھی شک ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتنا بھی ہے یا نہیں جیتنا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے، یہ صحابہ کرام کے علاوہ
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے گمان بھی کی اور اپنی زبان سے ان کا اظہار بھی کر دیا، برے برے گمان بھی کیے اور اپنی زبانوں سے اظہار بھی کر دیا، تو یہ بھی منافقین ہی کی لسٹ کے اندر شامل کر دیے گئے، اور منافقوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا۔ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہوتے ہی دھوکے کے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا نا ہم سے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اب مدد پتہ نہیں کب آنی ہے، اب تو مارے گئے، واش روم میں ہم جا نہیں سکتے، اور دیکھو امیدیں کیسی دلا رہے۔ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم کسی بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی سود کھانا چھوڑ دو، آگے سے کہتا ہے میں کنگلا ہو کے مر جاؤں گا، بھائی یہ کام کرنا چھوڑ دو یہ حرام ہے، بھائی اگر میں نہیں کروں گا تو میرے تو جو ہے مال پیسہ کم ہو جائے گا، آپ یہ گناہ چھوڑ دو یہ نہ کرو، وہ آگے سے نئی کہانی سنا دیتا کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کوئی چھوڑے گا تو پھر ہی اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں گے، جیسا کہ صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ اور منافقین نے جب ایسی باتیں کہیں تو اللہ رب العالمین نے آگے چل کر پھر ان کا جو انجام ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ منافق لوگ کل قیامت کے دن جہنم کے آخری گھڑے کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔